اہل حدیث سمیت کسی بھی مذہبی گروہ نے بطور فنی اسلوب کے ساتھ بطور تحریک کے جامع طریقے سے الہاد کا رد کیا بھی نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلفیت ہے اس کو ایک دائرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ماضی قریب کی جو شخصیت جس نے رد روافظ پہ کام کیا اور اہل سنت والجماعت کے منہج پہ کام کیا اور بڑا کام کیا، وہ علامہ احسان الہی ظہیر ہے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب اس ادارے میں ماشاءاللہ ان کے بہت زیادہ پروگرامز ہیں۔ ان کی اہل حدیث فکر کے حوالے سے کچھ لوگ شک و شبہ میں ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلک اہل حدیث سے خارج ہے، اور یہ بہت زیادہ کمپین کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ سلفیت کا جو اصل منہج ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری پوٹینشیل کے ساتھ جو ہے نا، وہ اصلی مباحث کا سامنا کرنے والا منہج ہے۔ مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے کافی بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ان کے 3 سے 4 پروگرام ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے اور بڑا سخت اور جارحانہ قسم کا انداز ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ زبیر صاحب خود بہت بڑے ملحد ہیں۔ آپ بدزبانی کر کے کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اخلاق کی طاقت سے ہدایت کا امکان آخر وقت تک موجود رہتا ہے۔ شیخ، ویسے آپ اپنے اسلاف میں سے کن شخصیات سے زیادہ متاثر ہیں، دور حاضر کے یا جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں؟ فتنے کو فتنہ کہہ کے نظر انداز کرنا اور اس کے جواب سے پہلو تہی کرنا اور اس پر بات کرنے کو فتنہ کہنا میری نظر میں خود ہی ایک فتنہ ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے اوپر اکثر لوگ ان کو ناسبی سمجھتے ہیں۔ سکھا دیا مجھے بچ بچ کے راستہ چلنا، خدا بھلا کرے شاد نقطہ چینوں کا۔ ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کی سلفیت خطرے میں ہے؟ سخت کلامی معیوب نہیں ہے، بد کلامی معیوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی نشست میں ہوں حافظ خبیب، اور گزشتہ پروگرام کی ہی طرح وہی شخصیت آج ہمارے پاس دوبارہ سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو گفتگو کو دوسری نشست میں بھی جاری رکھنے کا مقصد اور اسی پروگرام کا تسلسل جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ابہام جو پچھلے پروگرام میں رہ گئے ہیں، جو تفصیل طلب کچھ چیزیں تھیں، ان کو مزید ڈسکس کیا جا سکے۔ اصل میں پچھلے پروگرام میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی جن میں سلفیت کے اعتبار سے کچھ سوالات تھے، تو ان کی کوئی تفصیلات آنا باقی تھیں، ان کو مزید تیاری کر کے تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے؟ آپ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بڑے سرد موسم میں پنجاب میں آئے ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ کراچی والوں کو تو اتنی عادت نہیں ہوتی اتنی زیادہ سردی کی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، سردی تو کافی زیادہ ہے، لیکن جو اندر کی آگ ہے وہ سردی کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، تو اس پہ گزارا الحمدللہ ہو رہا ہے۔ صحیح، بہترین ہے۔ اچھا، گزشتہ پروگرام میں ہماری الواقعہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس میں الواقعہ کی تفصیل کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ آپ نے ایک کتابی سلسلہ شروع کیا تھا الانتقاد کے نام سے، تو اس کا تھوڑا سا میں اس کو جاری کرنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے وہ جاری ہوا تھا۔ اصل میں الانتقاد ایک کتابی سلسلہ تھا، اور اس میں ایک خاص جدت پائی جاتی تھی کہ ہر شمارہ خاص شمارہ، اور اس کو ہم نے 2 حصوں میں منقسم رکھا تھا۔ پہلا حصہ تھا کسی شخصیت پر کوئی خاص شمارہ ہو جس میں اس کی شخصیت کے تمام گوشے جو ہے نمایاں ہو کے سامنے آئے، اس کے کام کی نوعیت آئے، اور دوسرا حصہ تھا کتابوں پہ تبصرے کا۔ تو جو پہلا شمارہ ہم نے شائع کیا تھا وہ علامہ شمس اللہ کاظمی آبادی پر شمارہ خاص تھا۔ صحیح، کافی علمی حلقوں میں پسند بھی کیا گیا۔ اچھا، کتابوں پہ تبصرے کا ہمارا جو مزاج تھا وہ تعریفی تبصروں کا مزاج نہیں تھا۔ آج کل عام طور پہ کتابوں پہ تبصرے اسی انداز سے ہوتے ہیں، تو اس میں خالص علمی ناقدانہ نوعیت کے تبصرے تھے۔ اچھا، بدقسمتی سے یہ سلسلہ آگے جاری نہیں رہ سکا، اور یہ پہلا شمارہ ہی جو ہے وہ اس کا آخری شمارہ ثابت ہوا۔ تاہم علمی دنیا میں اس نے اچھا نقوش چھوڑا ہے اپنے، لیکن افسوس ہے کہ یہ بہرحال جاری نہیں رہا۔ شیخ محترم، اس کے جاری نہ رہنے کی وجہ کیا بنی؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اگر علمی حلقوں کی طرف سے اتنا زیادہ پسند کیا گیا تو جاری کیوں نہ رہ سکا؟ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو رسالے وغیرہ نکالنے کے اسباب ہوتے ہیں اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ خود رسالہ نکالنا جو ہے وہ ایک سود و زیاں سے بالاتر ہوگا کہ شوق و جذبے والا کام ہے، اور اس کے لیے بہرحال مادی اسباب بھی ضرور چاہیے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں رسالوں کی فروخت کا سلسلہ نہیں ہوتا اتنا، بالکل نہیں ہوتا، لوگوں کی اس طرف رجحانات نہیں ہے۔ پھر کتابوں پہ جو تبصرے ہوئے اس کا خود علمی دنیا نے خیر مقدم نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اب تبصرے ناقدانہ ہوتے ہیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ خواہش پہ ان کے تبصروں کیے جائیں، ان کی تعریفات کے پل باندھے جائیں، بلکہ بعض لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنی کتاب پہ خود ہی کسی سے تبصرہ لکھوا کے ہمیں الواقعہ کے لیے بھی بھیجتے ہیں، تو ہم کبھی بھی ان کے تبصرے شائع نہیں کرتے۔ صحیح، ایک معیار رکھا ہوا ہے۔ جی۔ اچھا شیخ محترم، یہ جو ناقدانہ تبصرے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں سے ایک منفی پہلو سمجھ آتا ہے، تو ایک تو مثبت جو
تبصرے ہوتے ہیں ان کی تو شاباشی ملتی ہے نا, وہ تو چلو سمجھ آتا ہے نا کہ بندہ, میں آپ کی تعریف کروں تو مجھے آپ کی طرف سے بھی شاباشی ملنی ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا شو کرواتا ہوں جی میں بڑا پازیٹیو بندہ ہوں. منفی تبصروں کے حوالے سے آپ اس کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں, کتنے ضروری ہیں؟ اچھا, نقد کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہے چیز کو پرکھنا. صحیح. اور پرکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے تو وہ بھی کھلے دل سے بیان کی جائے, کوئی عیب ہے تو وہ بھی بیان کی جائے, کوئی تنقید ہے تو وہ بھی بیان کی جائے. تو نقد کا مطلب صرف تنقید نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور ہمارا جو رسالہ ہے یا ہمارا جو پیٹرن رہا ہے کتابوں پہ تبصرے کا وہ اسی طرح کا رہا ہے کہ خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں, خامیاں بھی اگر کچھ ہماری نظر میں آ جائیں کم علمی کے باوجود تو ہم اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے انتقاد کو جو شائع کیا, کیا وہی کام آپ الواقعہ سے نہیں لے سکتے ابھی بھی؟ کسی حد تک لیتے بھی ہیں, لیکن وہ جو تھا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے اور ایک مزاج ہوتا ہے. جیسے انتقاد کا مزاج تھا شخصیت پہ خاص مضمون, وہ الواقعہ میں نہیں نکل پاتے. صحیح. اور اسی طرح تبصرے آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہرحال اچھے سے اچھے تبصرے کیے جائیں, ناقدانہ علمی تبصرے. اچھا, لاسٹ ہماری پروگرام میں سلفیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور دور حاضر میں جو اس کے عصری مباحث کے اوپر بھی بات ہوئی, اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلفیت ہے اس کو ایک دائرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا؟ اچھا, ریڈکشنزم جو ہے نا, یہ ہر فکر کا آگے چل کے جب فکر بڑھ جاتی ہے, اس کے پیروکار بڑھ جاتے ہیں تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی اختزال پسندی, اور اس کو نرم لفظوں میں کہیں تو تخفیف پسندی. صحیح. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی فکر ہے لیکن اس کے پیروکار جو ہیں وہ اس کی چند پہلو کو لے کر کے پھر اس پہ چل پڑتے ہیں یا اس کو مجموعی فکر پہ غلبہ دے دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ کسی ایک پہلو پہ کام کر رہے ہیں, ہم چلیں ایک مثال لیتے ہیں رد روافظ. اب اس پہ کام کرتے کرتے شدت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بقیہ سارے پہلو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر کام اپنی جگہ اہم ہے, فرق باطلہ کی تردید بھی اہم ہے, غالی روافظ کی تردید بھی اہم ہے, اور بہت سارے پہلو ہیں. لیکن اس کا انکار حدیث کی تردید بھی اہم ہے, قادیانیت کی تردید بھی اہم ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجموعی فکر جو ہے نا وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے. صحیح. وہ اوجھل ہو جاتی ہے نگاہوں سے. اب جیسے اہل حدیث مسلک کی اصل شناخت جو ہے وہ توحید سے ہے, تو اس کا ایک بڑا المیہ یہ رہا کہ توحید کافی متاثر ہو گئی. پھر دوسرا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایک ہی موضوع کو لے کے چل پڑتا ہے تو اس میں لا محالہ اس موضوع کے حوالے سے ایک شدت پسندی آ جاتی ہے, اور اس کے اثرات بھی آتے ہیں. وہ جس کا رد کر رہا ہوتا ہے نا, اس رد کے بھی اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں, مخالف فکر کے بھی. جی بلا شبہ ایسا ہوتا ہی ہے, کیونکہ رات دن جب وہ اسی کو پڑھتا رہتا ہے, اسی پہ سوچتا رہتا ہے, تو اس کے رد عمل میں کچھ نہ کچھ اس کی شخصیت رد عمل کے تناظر میں پروان چڑھتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں رد روافظ کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ناسبیت اور ناسبی رجحانات پروان چڑھنے شروع ہو گئے. تو یہ ظاہر ایک منفی پہلو ہے, کوئی بھی اہل حدیث یہ فکر جو ہے اس کو تائید نہیں کر سکتی. اس کا ایک برا امپیکٹ یہ بھی پڑا ہے کہ جب ہم سارا دن رافضیت کا رد کرنے نکلتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں, اور وہ کسی حد تک تاثر ان کا ویلڈ بھی ہوتا ہے جب ان سے ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ تو اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے. وہ اہل بیت کے اپوزٹ سائڈ پہ ہمیں سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسا یقیناً ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ناسبی رجحانات پروان چڑھتے ہیں, یعنی رد عمل میں جواب دیا جاتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی کاؤنٹر اٹیک کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ الزامی جواب کے طور پر ہوتا ہے, لیکن اس کا تاثر اچھا نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں ماضی قریب کی جو شخصیت جس نے رد روافظ پہ کام کیا اور اہل سنت والجماعت کے منہج پہ کام کیا اور بڑا کام کیا, وہ علامہ احسان الہی ظہیر ہیں, جنہوں نے بڑا کام کیا رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت جم کے علمی انداز میں کام کیا, اور آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس میں ناسبیت کا کوئی پہلو نظر آتا ہو, معمولی سا شائبہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں نئے کام کرنے والوں کے لیے ایک مثال ہے. صحیح ہے. اچھا شیخ, آپ کیا سمجھتے ہیں سلفیت کو آپ اتنا قریب سے جب جان رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں, مطلب الحاد ہے, فحاشی اور یعنی ایک فتنہ ہے, یہ جو نشے اور ڈرگز, اور یونیورسٹیوں میں آپ کو پتہ ہے آج کل آئس کا بہت بڑا فتنہ ہے, اور بہت زیادہ جدید فتنے ہیں, تو ان کا رد کرنے یا ان کا مقابلہ اور تعاقب کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے سلفیت میں, دور حاضر کی جو سلفیت ہے؟ دیکھیں, میں اس بات سے تو کسی حد تک متفق ہوں کہ موجودہ سلفی فکر جو ہے وہ ان سوالات کو ایڈریس کرنے میں, ان کا جواب دینے میں کافی پیچھے رہ گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم فکری طاقت نہیں رکھتے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ آج کے جو ذہن کے سوالات ہیں, جیسا آپ نے نشاندہی کی, الحاد ہے, سائنسی مادیت سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں, تشکیک بھی ہے, تشکیک تو مدارس میں بھی اب پائی جاتی ہے, جدید اخلاق کے مسائل ہیں, ریاست و فرد کی آزادی ہے, مذہب اور علم جدید کا باہمی ربط ہے, یہ سب مباحث ہیں. مگر ہمارے ممبروں سے, ہمارے اسٹیج سے ہمارے دروس جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ گزشتہ صدی کے اعتراضات کے جوابات ہی دہرائے جا رہے ہیں. صحیح. یا آج بھی اسی طرز کی باتیں ہو رہی ہیں جو 200 سال پہلے ہوتی تھیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جس سے ہم پیچھے رہ گئے. لیکن اچھا, یہ صرف سلفیت میں نہیں ہے,
سلفیت سے باہر بھی دو خالص مذہبی طبقے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی مرض کا شکار ہیں. اچھا میں عرض کروں گا کہ سلفیت کا جو اصل منہج ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری پوٹینشیل کے ساتھ جو ہے نا وہ عصری مباحث کا سامنا کرنے والا منہج ہے. مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فتنہ خلق قرآن کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. اچھا صرف عظیمت کا باب نہیں رقم کیا، اس دور کے جو سلفی فکر علماء تھے، جو اس دور کے ائمہ تھے، انہوں نے علمی دلیل کے ساتھ بھی اس کا رد کیا. اور شیخ عبدالعزیز القطانی کا نام آتا ہے اس میں، اور ان کی ایک کتاب بھی کتاب الہدہ، اور بڑی شاندار کتاب ہے جس میں فکری لحاظ سے اعتزال کا رد ہوا. اسی طرح ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ باطنیہ، فلاسفہ اور دوسرے جتنے ملاحدین ہیں ان کا رد کرتے ہیں، عصری مباحث کا رد کرتے ہیں، اور پورے علم اور دلیل کی قوت کے ساتھ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سلفیت کو، سلفی فکر میں پوری قوت پاتے ہیں کہ وہ عصری مباحث کا رد کر سکتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ فتنے کو فتنہ کہہ کے نظر انداز کرنا اور اس کے جواب سے پہلو تہی کرنا اور اس پر بات کرنے کو فتنہ کہنا میری نظر میں خود ہی ایک فتنہ ہے. صحیح. تاہم میں یہاں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ میں نے یہ فتنہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عربی کے والا فتنہ ہے، اردو والا فتنہ نہیں ہے. صحیح. تو عربی والا فتنہ یعنی بمعنی آزمائش. اور اللہ رب العزت نے چاہا تو ہماری جو مجموعی فکر ہے اور ہمارے جو سنجیدہ اصحاب ہیں وہ مل کے انشاءاللہ اس آزمائش سے باہر نکلیں گے. تو جو بھی فکری گمراہیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ سلفیت اس کا ٹھوس اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اچھا اس جواب دینے کے لیے صرف کوشش اس بات کی ہے کہ ہمیں عصری فتنوں سے نمٹنے کے لیے فکری طاقت تو موجود ہے، ہمیں اس طاقت کو بروئے کال لانا ہے. اس کے لیے عصری شعور، علمی جرت اور اجتہادی عمل کی ضرورت ہے. جو اللہ رب العزت نے چاہا تو اس میدان کا کوئی فاتح ضرور پیدا ہوگا اور اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ. اچھا شیخ آپ جانتی ہیں کہ ڈاکٹر زبیر صاحب اس ادارے میں ماشاءاللہ ان کے بہت زیادہ پروگرامز ہیں. انہوں نے فکر غامدی کے حوالے سے کام کیا، رد روافظ کے حوالے سے کام کیا، اور بھی بہت سے ان کے پروگرام رہے. پھر اکا دکا ان کے ہمارے پروگرامز کے اندر بھی سلفیت کے حوالے سے ان کے کچھ نظریات تھے. مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا جو اگلے سوال میں ڈسکس کرتا ہوں. فی الحال ان کی اہل حدیث فکر کے حوالے سے کچھ لوگ شک و شبہ میں ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلک اہل حدیث سے خارج ہے، اور یہ بہت زیادہ کمپین کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے. جبکہ ہماری نظر میں تو وہ ہم ان کو اہل حدیث ہی سمجھتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا ایک 5 سال سے تعلق ہے ان کے ساتھ. آپ ان کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ ظاہر آپ نے بھی ان کو پڑھا، پھر تنقید بھی آپ نے کی ہے ان کے اوپر. ہاں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کہ ان کی آج سے 5-6 سال برس قبل جو ہے نا کچھ خیالات آئے تھے حدیث مسلک کے حوالے سے، تو میں نے اس کا اسی وقت ایک جواب بھی دیا تھا جو ہفت روزہ علیہ السلام میں شائع بھی ہوا تھا. اچھا اس جواب کا تاثر انہوں نے بھی ایک اچھا ہی تاثر لیا تھا، اور انہوں نے خود ہی مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا اور اپنی کتابوں کا ایک تحفہ بھی مجھے بھیجا تھا. پھر میں نے بھی انہیں بھیجا، اور یہ خوشگوار بات ہے کہ جو علمی تنقید کو علمی تنقید کے دائرے میں رکھا جائے. کون سی کتابوں کا تحفہ بھیجا؟ انہوں نے اپنی روز زمانے 5 سال قبل جو کتابیں چھپی تھی، تکفیر وغیرہ، صالح و مسلح اور مختلف کتابیں انہوں نے. وہ پھر پڑھی ہیں آپ نے؟ جی ہاں میں نے دیکھی ان کو. تو مجھے ان کی فکر سے اہل حدیث مسلک کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں ان پہ شدید اختلاف ہے، مگر وہ علمی دائرے میں ہیں، اور وہ میں نے اس کا علمی دائرے میں اظہار بھی کیا ہے قلم کی صورت میں. تاہم میں ہر مبحث کو سوشل میڈیا کی زینت بنانا پسند نہیں کرتا. صحیح. اسی لیے میں نے اس تنقید کو کبھی اپنے پیج سے نشر نہیں کیا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہ عوامی بحث نہیں ہے. خود میں ڈاکٹر صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ اپنے ان خیالات کو عوامی مبحث کا نشانہ نہ بنائیں. صحیح. کیونکہ اس کے نتائج میں انتشار تو پیدا ہوتا ہے، فوائد نہیں نکلتے. تو بہرحال بڑی نفیس شخصیت رہی میرے ساتھ، ان کے جو معاملات رہے اخلاقی اعتبار سے وہ اچھے رہے، تو میں نے ان سے پورے بھرپور طریقے سے اختلاف کیا ہے اور علمی اختلاف کیا. اچھا ان کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے یا سلفی نہیں ہے، تو آپ نے ظاہر ان کی فکر کو پڑھا بھی ہے، تنقید بھی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کے دائرے میں آتے ہیں کہ وہ نہیں آتے؟ دیکھیں یہ کہنا میں اس قسم کے یہ ان سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا تاثر کیا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دونوں فریق نہیں ہیں، مطلب دونوں جو بھی موقف ہے، مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک گروہ تھا وہ ان کے خلاف تھا، ایک دوسرا گروہ ان کے حق میں بھی تھا. لمبی چوڑی مباحث چلتی رہی ہیں اور عرصہ دراز سے چل رہی ہیں، اس کو 9 سے 10 سال ہونے والے ہیں. یہ ہمارا تو موضوع انداز اسلوب یہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور کسی بھی کفر کا فتویٰ لگا دینا، یا کسی کو کسی دائرے سے باہر نکال دینا، یا کسی کو ملحد کہنا، دہریہ کہنا. اچھا میرا بھی یہ سوال کرنے کا مقصد کوئی ڈاکٹر صاحب کو کلین چٹ دینا نہیں ہے، نہ کوئی دفاع کرنا نہیں ہے. ویسے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ انہوں نے حدیث مسلک پہ جو تنقید کی ہے، ان کا جو اسلوب تنقید ہے وہ داخلی احتساب والا مزاج نہیں ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی باہر کا آدمی حدیث مسلک پہ تنقید کر رہا ہے. اس لیے اسلوب تنقید کے بارے میں میری اپنی واضح رائے جو ہے وہ یہ ہے.
تو یہی ہے. تو اس میں اعتدال کا پہلو یا پھر جو ایک اس تو کو یہ کہتے ہیں عدل کا پہلو. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود اہل حدیث فکر کو بہت گہرائی سے پڑھا نہیں ہے. اہل حدیث روایات کو، تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اکابر کے بارے میں سے وہ واقف بھی نہ ہوں شاید. تو ایک تو ان کی کمزوری ہے، ان کو اس سلسلے میں مزید مطالعے کی ضرورت ہے. اور بر صغیر کے حوالے سے بالخصوص جب ہم ایک مسلک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مسلک کے ساتھ جو چیزیں بیتی ہوتی ہیں اور تعامل اس کا دوسرے مسالے کے ساتھ ماضی میں رہا ہوتا ہے، تو ان سب عوامل کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی رائے قائم کی اس میں کچھ عجلت کا اظہار کیا انہوں نے. اچھا، جو شخصیت کا پہلو یہ والا آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک اچھی طریقے سے پڑھا نہیں ہے، ایک تو یہ وجہ کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ پڑھا ہو یا سمجھا نہ ہو. دوسری طرف سے ظاہر ہے وہ ایک انفی مسلک سے وہ اہل حدیث ہوئے ہیں، پھر ان کے اساتذہ بھی کچھ دیوبند مسلک سے ان کا تعلق تھا، تو ایک تو اس کے بھی اثرات ہیں. ایک عمومی طور پہ بھی میں نے یہ رویہ دیکھا ہے کہ جو علماء کرام جو پہلے حنفی رہ چکے ہوتے ہیں اور پھر مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے ہیں یا پھر حنفی اداروں میں پڑھتے رہے ہیں، تو ان کے اندر ان کے بارے میں کچھ نرم گوشہ آتا ہے. ہمارے پروگرام ایک ہوا تھا، غالباً بیٹھک کا ہی پروگرام تھا، اس میں قاری ادریس اعظم رحمہ اللہ کا ایک پروگرام ہوا تھا، وہ بھی حنفی قراء اکرام سے پڑھتے رہے ہیں. تو ان کا موقف تھا کہ موجودہ دور کے جو اہل حدیث ہیں بر صغیر میں، حنفی ان کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب باپ، روحانی باپ اس طرح کہ یہ ان کے شاگرد ہیں اور ان کا جو سلسلہ تعلیم و تعلم کا ان کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، ان سے متصل ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے اور لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا موجودہ دور کے جو اہل حدیث ہیں یہ ان کے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں حنفیوں کے، یا ان کے روحانی بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں علمی اور بھی کافی علماء کا یہ موقف ہے، آپ کو پتہ اگر کوئی مثال ہے آپ کے بھی ذہن میں نے تو ایک دی ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں. میں تو اشخاص کے بجائے نظریے پہ رد کرنا پسند کروں گا، تو میں اس نظریے کی بات کروں گا صرف، اور مجھے اس سے علم نہیں ہے کہ کون کون اس کے قائل ہے کون نہیں قائل ہے. ایک تو یہ عرض کروں گا کہ علمی دنیا میں یہ عام مثالیں ہیں کہ لوگ ایک دوسرے مسالک سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. اگر 2 حنفیوں نے ہم سے پڑھا ہے تو 5 ہم نے بھی مختلف لوگوں سے پڑھا ہے، صرف چلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال میں بر صغیر کے تناظر میں خاص ایک بڑی شخصیت کا نام پیش کروں گا، وہ ہیں سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے علماء استفادہ کرتے ہیں. ان میں کچھ حنفی علماء کے نام لیتا ہوں، جیسے پیر مہر علی شاہ گلروی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، شاہ سلمان پلواروی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے بزرگان ہیں جو صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، انہوں نے ان سے پڑھا. خالص بدایون کے حلقے کے ایک مولانا سید یونس علی بدایونی ہیں جو بریلوی مزاج کے تھے، انہوں نے بھی میاں نذیر حسین سے علم حدیث اور فقہ کی تحصیل کی. اسی طرح مولانا سید ابو العالم مودودی، ان کے والد گرامی تھے مولانا سید احمد حسن مودودی دہلوی، انہوں نے بھی میاں نذیر حسین سے پڑھا. تو جتنا تنوع، جتنا اچھا میں اور بھی نام لے لیتا ہوں. مفتی سہول بھاگلپوری دارالعلوم دیوبند کے اولین مفتی تھے. آپ دارالعلوم دیوبند کے جو فتاوی ہیں ان میں ان کے نام کثرت سے پڑھیں گے، اور ابھی حال میں ان کے فتاوی کا ایک مجموعہ الگ سے بھی شائع ہو چکا ہے فتاوی سہولیہ کے نام سے. تو وہ بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبند ہو، سہارنپور ہو، یا بریلوی بدایوں والا حلقہ ہو، یا خالص صوفیانہ حلقہ ہو، یا مولانا مودودی کی جماعت اسلامی تحریکی مزاج کا حلقہ ہو، وہ سب جو ہے وہ میاں نذیر حسین دہلوی سے اس کے علمی رشتے جڑتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی باپ کی حیثیت رکھتا ہے علمی اعتبار سے، ویسے تو مجھے یہ الفاظ پسند نہیں ہے زیادہ علمی دنیا میں، اور یہ علمی دنیا کی اصطلاحات بھی نہیں ہیں، میں یہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی اصطلاحات ہیں جو بدقسمتی سے اہل علم پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ ایک شخصیت ہمارے پاس تو موجود ہے، وہ سید نذیر حسین دہلوی کی شخصیت ہے. ایسی کوئی ہمہ گیر شخصیت اگر احناف کے پاس ہے تو وہ بے شک ہمیں بتائیں، ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے ان کا ادب. اور ویسے اگر وہ نہ بھی ہوں تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احناف کے جو علماء ہیں ان کا ذکر ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. یعنی کہ مسلک اہل حدیث برِ صغیر میں مسلک اہل حدیث کی ایک علیحدہ سے ایک لڑی ہے پوری کی پوری، اور ایک پوری چین ہے. جی ہاں، جس میں وہ اگر حنفی نہ بھی آئیں تو ایک کنیکشن ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بنتا ہے. ہمارا علمی جو سند ہے وہ ایک تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے توسط سے جا کے ملتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے توسط سے بھی کئی راستوں سے ملتا ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں، میں نے اپنی جو کتاب ہے اصحاب الحدیث اس میں علمی اسانید کا ذکر بھی کیا. اسی طرح ہمارا دوسرا سلسلہ سند امام شوکانی سے جا کے ملتا ہے، وہ بھی امام شوکانی کے کئی شاگرد ہندوستان آئے براہ راست، اور ہندوستانی شاگردوں کے توسط سے جا کے ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک سلسلہ سند اور بھی ہے جو ذرا سا کم مانا جاتا ہے لیکن بہرحال ہے، وہ ہے شاہ محمد فاخر زائر الہ آبادی کا. پھر ایک سلسلہ سند ہمارا شیخ محمد بن عبد الوہاب سے بھی جا کے ملتا ہے. تو بہرحال یہ بہت سارے اسانید ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی لڑی کے محتاج ہیں یا اسی سے ہی سند مل لیں. ہمارے ایک حالیہ تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام ہوا ساحل ادیم کے حوالے سے،
تو اس میں ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک موقف پیش کیا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کہ موجودہ دور کے جو بر صغیر میں جو حنفی روایت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو جو اس وقت الحاد جو پھیلا ہوا ہے معاشرے میں وہ 700 گنا زیادہ ہوتا. تو اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ ان کا بھی موقف ہے، ہم ان کے موقف کا کوئی رد نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہر بندے کا ایک موقف ہوتا ہے، اور ہم اپنے ادارے میں یہ آزادی دیتے ہیں. کوئی بھی مسلک اہل حدیث یا سلفی العقیدہ اگر کوئی شخص ہو تو ہم اسے آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اس میں کوئی جی اس میں کوئی بات نہیں نہیں ہے. ہاں جی، اور صاحب علم آدمی ہے، اس کو ہم کسی قید میں بالکل ظاہر ہے ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی. جی ہاں، اس کی فکر کو قید نہیں کر سکتے. دیکھیں الحاد کو بمعنی انکار خدا لیں یا بمعنی انکار سرکشی مذہب، دونوں ہی صورتوں میں اس کا آغاز بر صغیر میں ہوا ہے، وہ استعماری دور کے بعد ہوا ہے. اچھا اس سے قبل اکا دکا چند لوگ گزرے ہوں گے فلاسفہ وغیرہ، لیکن اس کی کوئی معاشرتی اثرات نہیں تھے. بطور نظریہ بطور تحریک جو ہے یہ استعماری دور کے بعد ہی سلسلہ شروع ہوا. اچھا حالیہ دور میں اگر ہم عرف کا لحاظ رکھیں تو الحاد سے سمجھا جاتا ہے انکار خدا ہی سمجھا جا رہا ہے. جی ہاں، تو ہم عرف کا لحاظ رکھیں گے کہ نہیں؟ ہم اس کی جو ہے نا وہ لے لیں. میں نے بھی جو بات کی ہے، یا سرکشی مذہب بھی آخر انکار خدا تک ہی جاتا ہے، تو ایک ہی قریب ایک ہی چیز ہے. اچھا میں یہ عرض کروں گا کہ اب تک کسی بھی گروہ نے، اہل حدیث سمیت کسی بھی مذہبی گروہ نے بطور فنی اسلوب کے ساتھ بطور تحریک کے جامع طریقے سے الحاد کا رد کیا بھی نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے کچھ کوششیں ضرور ہوئی ہیں اور اچھی مثبت کوششیں ہوئی، لیکن اس پہ کسی جماعت کا اطلاق نہیں ہوتا. صحیح ہے. ایک اہم بات یہ عرض کروں گا کہ مذہبی گروہ کے زیر اثر جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، وہ مذہبی گروہ ہمیشہ ان کو الحاد سے روکتا ہی ہے، چاہے وہ ہندو مذہبی کیوں نہ ہو. ہم مسلمانوں سے باہر بھی چلے جائیں تو ظاہر ہے وہ اپنے پیروکاروں کو، جو دیوتاؤں کے کروڑوں دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں، وہ انکار خدا کی طرف جانے نہیں دے سکتے. تو ہر مذہبی گروہ خواہ وہ حق پہ ہو باطل ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی فرقہ ہو، وہ اپنے پیروکاروں کو لازماً وہ اپنی روایات کے سے جوڑتا ہے اور انکار خدا سے جو ہے وہ کبھی جانے نہیں دیتا. تو اس میں حنفیت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں سارے مذہبی گروہ ہیں. تو یہ ان کا حنفیت کے بطور خاص کہنا جو ہے نا وہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتے میری نظر. شیخ زبیر صاحب کا ایک موقف تھا جس کے اوپر آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی رائے دی ہے. ان کی اس موقف کے اوپر ایک ہمارے کافی بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ان کے 3 سے 4 پروگرام ہو چکے ہیں. ان کا ایک اپنا انداز ہے اور بڑا سخت اور جارحانہ قسم کا انداز ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ زبیر صاحب خود بہت بڑے ملحد ہیں، اور انہوں نے ان کے اس موقف کی وجہ سے، حنفیت والے موقف کی وجہ سے ان کو ہی ملحد قرار دے دیا. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی مسلمان پر الحاد کا الزام جو ہے یہ بہت بڑا اور بھاری الزام ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر ملحدوں کی کوئی مقابلہ ہو تو سب سے پہلا انعام ان کو ہی ملے گا. مطلب ان کے نزدیک دنیا کے سب سے بڑے ملحد وہ ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں. بہرحال یہ مبنی بر اعتدال رائے تو نہیں ہے، بلکہ حدود سے تجاوز کر جانے والی بات ہے. تو میں نے جیسا کہ عرض کی، کسی بھی مسلمان پہ الزام، یہ الحاد کا الزام لگا دینا، یہ ایک بہت بڑا اور بھاری الزام ہے جس سے ہر صورت میں گریز لازم ہے. یہ اس طرح نہیں ہے مطلب مرتد میں اور ملحد، مطلب جب کسی کو ملحد کہنے کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ جیسے ہم نے کافر کہہ دیا. کہ الحاد کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا. اب ہم کسی شخص پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ملحد ہے اور اللہ ہی کو نہیں مان رہا، تو اس کا سیدھا مطلب تو یہی بنتا ہے. تو یہ ایک مشکل موضوع ہے جس پہ بہرحال نہیں کہنا چاہیے اس طرح. میں عمومی طور پہ یہی کہوں گا. اچھا شیخ، ابھی آپ سوشل میڈیا پہ، اور اس سے قطع نظر کہ انہوں نے کہا کسی بھی عالم کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی پر بھی اپنی مخالفت کی بنا پہ الحاد کا الزام دھر دے یا کفر کا الزام دھر دے، ارتداد کا الزام دھر دے. دہریت فسق کا الزام بھی بڑا خطرناک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی حکم واضح ہے بالکل کہ حد زنا کے لیے بھی ہمیں گواہوں کی شرط لازم ہوتی ہے. تو الحاد جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہی، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب سے مطلب کہ کسی بندے کا موقف ہوا ہے، یعنی کہ یہ تو تاریخ سے چلتا آ رہا ہے نا، اس کا مخالف اس سے مختلف موقف بھی رکھتا ہے، اس کا حق بھی ہے. ہر بندے کی فکر اپنی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فکری اعتبار سے انسانوں کو مختلف بنایا ہے. تو اب اگر کسی کی فکر میں یا افکار و نظریات میں اگر فرق ہو تو آپس میں اگر ایک دوسرے کا رد کرنا ہو یا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہو، تو یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہمیں رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، ذاتیات پہ جانا، فیملی کو انوالو کر لینا، سخت زبان استعمال کرنا، مذاق اڑانا. جب یہ کتابوں کا رد ہوتا تھا میڈیا سے پہلے، تب بھی یہ سلسلہ چلتا تھا یا تب اس کی صورت کوئی اور ہوتی تھی؟ دیکھیں کتابوں پہ علمی تنقیدوں کا سلسلہ تو اہل علم میں، اچھا ہر دور میں علماء کے بھی اپنی اخلاقی کیٹیگریز مختلف رہی ہیں. صحیح. کوئی بہت اچھے علمی اسلوب میں بحث کرتا تھا، کوئی عامیانہ اسلوب میں کرتا تھا، کوئی بالکل گرے ہوئے اسلوب میں کرتا تھا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے، یہ مزاج اور طبیعت کا فرق رہا ہے. لیکن بہرحال جو پہلے علمی گفتگو ہوتی تھی، علمی تنقید ہوتی تھی، اس کی بڑی اچھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تحفۃ الحفظی ہیں، ان کی اور مولانا ظہیر احسن شوق ننوی
رحمۃ اللہ علیہ آثار السنن والے حنفی عالم تھے، ان کے آپس میں کافی علمی نوک جھوک چلتی رہی تھی، لیکن آپس میں بڑے اچھے خوشگوار روابط تھے۔ اس کا ثبوت جو ہے نا مولانا شوق نموی کے صاحبزادے کے ان خطوط سے مل سکتا ہے جو کہ علامہ مبارک پوری کے نام ہے اور ان کے سوانح میں موجود بھی ہیں۔ یعنی علمی اختلاف اپنی جگہ، ذاتی روابط بڑے مستحکم تھے۔ نواب صدیق حسن خان اور مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کے بڑے علمی مناظرے چلے، لیکن جس دن مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی وفات کی خبر نواب صاحب کو ملی تو انہوں نے صدمے میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا رات کا، اور ان کے لیے باقاعدہ سوگ کا اعلان کیا۔ تو اس سے آپ ان کے تعلق کا رشتہ اندازہ لگائیں، تو ایک تہذیب کا دائرہ تھا۔ اچھا، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لہجے کا جو بحران ہے نا، اس نے اخلاقی المیہ کی شکل لے لی ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ سوشل میڈیا کا بے دریغ اور آزادانہ استعمال ہے۔ اب ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ شور شرابہ کرے، علم کے اچھا اس شور شرابے میں علم جو ہے نا وہ دب گیا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف جو ہے وہ دلیل کے میدان میں ہونا چاہیے، استدلال کے ساتھ ہونا چاہیے اور ادب کے دائرے میں رہ کے ہونا چاہیے۔ طنز اور تنقید کی جو زبان ہے اس نے جو ہے نا موجودہ دور میں ایک سنجیدہ مسئلہ بنا لیا ہے، جو نہ صرف موضوع کی وقت کو بھی گرا دیتا ہے بلکہ علم کے تقدس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ان کی یہ جو معاملات ہوتے ہیں، اختلافات اور اختلاف برائے اختلاف، تنقید برائے تنقید اور تنقید علم کے دائرے سے نکل کے ذاتیات پہ چلی جانا، اس کا ایک بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ عام لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرا، اور سوشل میڈیا کا بھی اوپر ایک تاثر اور میرا ذاتی موقف بھی ہے کہ موجودہ دور کے جو سوشل میڈیا پہ موجود علماء کا رویہ ہے جو، یا مولویوں کا رویہ جو، وہ ایک بنیادی وجہ بنتی جا رہی ہے ایک گزشتہ 10 سالوں سے نوجوانوں میں پھیلتے ہوئے الحاد کی۔ تو کیا یہ بات درست ہے پھر جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، الحاد جو ہے نا وہ اپنی فطرت کی کجی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گالیاں دیتا رہو، کوئی کتنی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، تو اس کی بد اخلاقی جو الحاد کا جواز بہرحال نہیں بنتی۔ تو الحاد کے جواز کی بہت ساری دوسرے عوامل بہت زیادہ ہیں، جیسے خود ہمارا میڈیا اس کی بہت بڑا عوامل ہے۔ فحاشی، اباحیت پسندی، اباحیت پسندی بھی جو ہے نا الحاد کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اباحیت پسندی کو میں تھوڑا نرم اور آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ ہر حرام کو حلال بنا دینا، جیسے میڈیا غامدی صاحب اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت نرم رویہ لے جا کے آہستہ آہستہ مذہب کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اباحیت پسندی جو ہے نا، اور مادر پدر آزاد معاشرہ قائم کرنا جو میڈیا اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مولویوں کا اختلاف جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بد اخلاقی کتنی ہی حد تک کیوں نہ ہو، اکا دکا ہوں گے یقیناً بد اخلاق کے ذرائع، تو اس کے بد اخلاقی جو ہے وہ الحاد کا جواز بہرحال نہیں بنتی۔ صحیح ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو لبرل معاشرہ ہے وہ اس کو اسی طرح پیش کرتا ضرور ہے۔ تو میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں اور جو بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تو وہ اپنی اخلاقی سطح جو ہے نا بلند رکھیں۔ مخالف کے لیے اخلاقی سطح کی بلندی جو ہے نا اس کے بڑے اچھے اثرات نکلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ نے مسعود احمد صاحب کا نام سنا ہوگا، جماعت المسلمین کے امیر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا جو بھی علمی مزاج رہا، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ تو ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب تھے جنہوں نے 2 اسلام 2 قرآن جیسی کتابیں لکھ ڈالیں۔ یہ انکار حدیث کی طرف پوری طرح سے چلے گئے، انہوں نے اسلام کا مذاق بھی اڑایا، الحاد و دہریت کی سے مبنی کتابیں بھی لکھیں۔ تو ان کے بہت سارے ردود لکھے گئے اور کئی علماء نے لکھے، لیکن اس کا کوئی خاص اثر ان پہ پڑا نہیں۔ تو تفہیم الاسلام کے نام سے ڈاکٹر مسعود احمد صاحب جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بڑی شاندار اور بہت ہی مہذبانہ اسلوب میں لکھی، ایک ایسے آدمی کو مخاطب کیا جو واقعی ملحد بن چکا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی مسلمان سے نکل کے الحاد کی طرف جا چکا تھا تقریباً، اور اس نے 2 قرآن 2 اسلام جیسی کتابیں لکھ دی۔ آپ عنوانات سے ہی اس کی مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں، فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جواب انہوں نے اتنا مہذبانہ اسلوب میں دیا کہ اس کو پڑھ کے غلام جلانی برق صاحب جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے حدیث کو قبول کیا، اپنے الحاد سے توبہ کی، اور ایک اسلام ایک قرآن، اور حتیٰ کہ تاریخ حدیث کے عنوان سے کتاب لکھی۔ تو یہ اخلاق کی طاقت تھی۔ مثال کے طور پہ آپ بدزبانی کر کے کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اخلاق کی طاقت سے ہدایت کا امکان آخر وقت تک موجود رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ مقصد اگر آپ کا جیتنا ہے، مخالف کی تذلیل کرنا ہے، اس کو کمزور ثابت کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ سخت سے سخت زبان استعمال کیجیے۔ لیکن اگر مقصد آپ کا اصلاح ہے، تزکیہ ہے، تو اصلاح اور تزکیہ جو ہے وہ طنز اور تعریض کی زبان سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ محترم، ابھی آپ نے اباحیت کا ذکر کیا کہ حرام کو حلال بنا کر پیش کر دینا، تو میری نظر میں جو ابھی سب سے بڑی منظم انداز میں یہ کوشش کی جا رہی ہے وہ غامدی فکر میں کی جا رہی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب یہ کام
کچھ عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو یہ ان کے حوالے سے تو موقف بالکل واضح ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں ہمارا ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے جتنے مجموعی دھارے ہیں، جتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سبوں کا موقف یکساں ہی ہے. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ انکار حدیث جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی ضلالت ہے، اور اباحیت پسندی کی کو سب سے بڑی راہ ملتی ہی انکار حدیث سے ہے. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کی حیثیت چھوڑ کر کے آپ خود ہی شرع کی تعریف کرنا شروع کر دیں اور اپنی من چاہے تصورات پیش کر دیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث وہ ہے جو آپ کی خواہشات کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. صحیح. کیونکہ وہ انسان کو ایک دائرہ کھینچتی ہے، اس دائرے میں رکھتی ہے. تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کوئی انکار قرآن کا نہیں کرتا، حدیث کا کر دیتا. کیونکہ قرآن کی تعویلات کے جال بہت سارے بچھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس تعویلات کی اور فاسد تعویلات کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے حدیث. تو حدیث کے انکار کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہر گمراہ فکر کا. یعنی کہ اگر حدیث کے اوپر بندہ حدیث کو ماننے والا ہے تو وہ منکر قرآن نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. حدیث سے انکار کرنا انکار قرآن کی پہلی سیڑھی. اور انکار قرآن کی وہ خود زبان سے نہ کہیں، لیکن اس کی جو تشریح، اس کی تعبیرات کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھلواڑ کا دروازہ کھلتا. صحیح ہے. صحیح. اچھا، کوئی بھی شخصیت ہے وہ کام کرتی، چاہے میڈیا پہ کرے، چاہے وہ سالڈ کام کرے، مطلب جس طرح آپ کتابیں لکھ رہے ہیں یا مکتبہ بنائے یا کوئی بھی دنیا کا بھی کام کرے، تو اس کے اوپر ناقدین اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اس میں بھی پھر دو طرح کی رویے ہیں، برائے اصلاح ہوتی ہے یا برائے مخالفت ہوتی ہے. تو آپ بھی ماشاءاللہ جب کام کر رہے ہیں تو جب تنقید ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے پھر آپ، یا آپ کے اوپر تنقید ہوتی نہیں، کچھ تعلقات ہی ایسے ہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر آپ اس کو کس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ تنقید نہ ہو، اور جب کام بڑھ جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے. تو تنقید کرنے والوں میں کچھ تو وہ ہیں جن کا مقصد صرف تنقید برائے تنقید ہے. صحیح. اور ایسے لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنی تعمیر اٹھاتی تو کچھ بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں. تو ان کو میں مرفوع القلم سمجھتا ہوں. صحیح. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ میرے وقت کا ضیاع ہے کہ میں ان پہ بحث کروں. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحریر یا تقریر میں غیر فصیح قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اخلاق سے گرے ہوئے، سطح علمی سے نیچے. تو میں ان کو بھی کبھی مخاطب نہیں بناتا، چاہے وہ مجھ پہ کتنی بھی تنقید کر دے، میں اس کا جواب دینا بالکل مناسب نہیں سمجھتا. باقی میں اپنے اوپر کی گئی تنقید کا لطف لیتا ہوں، مزہ لیتا ہوں. اور ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، تو انہوں نے مجھ پہ تنقیدی طور پہ کلی یا جزوی طور پہ کہنے 3 مضامین لکھے ہیں. تو اکثر میں ان سے مذاقاً کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا چوتھا مضمون لکھ کر اپنے تنقیدی مضامین کے سلسلے کی ربائی مکمل کر لیں. اچھا. صحیح. تو یہ بھی ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تنقید میں واقعی کوئی اصلاح کا پہلو ہو، خواہ وہ کتنی ہی تنقیدی تعریضی اسلوب میں بھی کیوں نہ ہو، تو میں اس سے فوراً کوشش کرتا ہوں کہ اصلاح کر لوں اپنی. اور میں یہی کہوں گا کہ سکھا دیا مجھے بچ بچ کے راستہ چلنا، خدا بھلا کرے شاد نکتہ چینوں کا. بالکل ایسے ہی. اپنے اندر کی خامیاں دیکھنے کا وہ بڑا آسان جو ہے نا وہ طریقہ ہو جاتا ہے. بندہ اپنی خامیاں جاننا چاہے تو بڑی مشکل ہوگی، تو اگر کوئی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے تو پھر اس سے بندہ اپنی اصلاح کر لے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بندہ سیکھتا ہے اس سے. جی ہاں، بالکل ایسے. تو شیخ، ویسے آپ اپنے اسلاف میں سے کن شخصیات سے زیادہ متاثر ہیں، دور حاضر کے یا جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس کے تو خیر پہلو بہت زیادہ ہے، اور میرا ذوق بھی صرف تاریخ حدیث تک محدود نہیں ہے، کافی ہمہ جہت ہے. تو اس میں ادیب بھی آ جاتے ہیں اور بہت سارے جاتے ہیں. لیکن اب آپ نے اسلاف کی بات کر دی، میں اس موضوع کو، اسلاف بھی بہت بڑے اور بہت بڑا دائرہ ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید نذیر حسین دہلوی ہیں، علامہ، یہ جو ہمارے سلسلہ یہاں کا ہے، ان سبوں میں میری دلچسپی رہی ہے، اور میں نے ان کی شخصیت کو کھوجنے کی کوشش کی ہے، تلاشنے کی کوشش کی ہے. جو بھی حقیر سے کوشش ہے بہرحال وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود بھی ہے. لیکن ہم یوں کر لیتے ہیں کہ خاص جو تحقیقی کام ہمارے ماضی قریب کے لوگوں نے کیے ان میں مجھے کون پسند ہے، تو مجھ پر کسی ایک کا تاثر نہیں ہے، نہ میں کسی ایک سے متاثر ہوں، اسی لیے میرے اسلوب میں کسی ایک کا عکس نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، تو میں اپنے طرز کو خود ہی پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر وہ تو الگ بات ہوئی. لیکن ماضی قریب میں مولانا غلام رسول مہر ہیں جنہوں نے کافی علمی کام کیا، بڑا کام کیا ہے. اسی طرح مولانا مسعود عالم ندوی ہیں جنہوں نے مختصر کتابیں لکھی ہیں لیکن بڑی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں. صحیح. اسی طرح ہندوستان میں وہابی تحریک کے مصنف ہیں ڈاکٹر قیام الدین احمد، انہوں نے بھی اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام کیا ہے. تو میں ان 3 نام اس لیے پیش کروں کہ ان کا جو کام ہے وہ خالصتاً تحقیقی انداز کا ہے، تو مجھے محققانہ جو انداز کے کام ہے وہ زیادہ اپیل کرتے ہیں. صحیح. اور میں کہتا ہوں کہ بلا شبہ ان سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، علمی اختلاف ہو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، نہ یہ حرف آخر ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لکھیں یا کوئی بھی لکھتا ہے وہ قرآن نہیں لکھتا کہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. تو ہر انسانی کام میں غلطی کا امکان تو رہتا ہے. صحیح. لیکن ایک معیار کسی کو ہم بناتے ہیں نا کہ ہاں بھی تحقیقی کام اس درجے کا ہے، تو اس پہ میں ان تینوں سے کافی متفق ہوں.
تو شاید ماضی قریب کی کوئی شخصیت یا دور حاضر کی کوئی شخصیت جو جس کا کام آپ کو پسند ہو یا کوئی شخصیت پسند ہو؟ کئی بندے بھی تو اچھے لگتے ہیں نا. جی جی، ماضی قریب میں ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی کئی نام ہیں، ایک چند ہی نام لے سکتے ہیں اس میں. بہرحال جو نام رہ جائیں میں ان کی روحوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں اگر نام کو مس ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے کام ہی نہیں کیا یا مجھے وہ پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پسند تو بہت سارے لوگ ہیں. جیسے پاکستان میں خاص طور پہ مولانا عطا اللہ حنی بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سلفی فکر کا بہت بڑا ترجمان سمجھتا ہوں. ان کا جو اسلوب تھا وہ خالص محدثانہ اسلوب تھا، اور وہ ہمیں پرانے بزرگوں کے سلسلہ تسلسل کا عکس نظر آتے ہیں. ایک تسلسل تھے، اور ان کی جو خدمت تھی بڑی، شخصیت بھی جامع تھی، اور ان کی جو خدمت تھی وہ رجال کار کی تیاری میں بڑی شاندار تھی. انہوں نے بڑے بڑے اشخاص پیدا کر دیے. مثال کے طور پہ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری نعیم الحق نعیم، تو کافی اشخاص پیدا کیے. شیخ ادیب شمس بھی ان سے کافی متاثر تھے. اچھا، ایک تو بہت بڑا نام تو یہی ہے. تو اس طرح کئی افراد تھے جن پہ ان کا عکس پڑا، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا. اچھا، یہ تیاری کا جو مزاج تھا نا ان کا شروع سے تھا. وہ علمی کاموں میں مدد کرتے تھے، اپنے معاصرین کی بھی کرتے تھے. جیسے مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مرات المفاتی لکھی انہوں نے. اسی طرح مولانا مسعود عالم ندوی کی جو کتابیں تھیں، یہ قیام پاکستان سے قبل کی ایک بات کر رہا ہوں میں، ان کی کتابوں کی طباعت میں انہوں نے دلچسپی لی اور ان کا ساتھ دیا. تو مولانا بھوجانی کی جو نظر تھی بڑی وسیع تھی، اور وہ شخصیت میں دیکھتے تھے کہ کام کرنے کی صلاحیت کہاں کہاں ہے، تو وہ اس کو انکریج کرتے تھے، بڑھاوا دیتے تھے، اور اس کے لیے مواقع بھی پیدا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ ان کے جو علیہ السلام کی اشاعت خاص ہے، اس میں ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت لوگوں نے لکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ ان کو کہاں کہاں مولانا بھوجانی نے رہنمائی کی. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال تھی. اچھا، آج بھی آپ دیکھیں آپ کے شہر لاہور میں ان کا جو کتب خانہ ہے ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ ہے، جہاں اسلاف کی کتابیں موجود ہیں. میں اکثر مذاقاً کہتا بھی ہوں، مذاقاً نہیں کہتا بلکہ یوں کہیے کہ میں اعترافاً کہہ رہا ہوں، اور مجھے اپنی خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ جب میں ان کے کتب خانے میں اکثر ٹھہرتا ہوں تو مجھے وہاں اسلاف کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اپنی. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ڈیاما یا مبارک پور یا پھاٹک خان کے مدرسے میں آ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیوں آپ کو لگتا ہے اس کی کوئی بلڈنگ ایسی ہے یا نہیں؟ کتابوں کی وجہ سے. کیونکہ قدیم نادر کتابیں وہاں کافی بڑی تعداد میں، اور ہمارے بزرگوں کی کافی کتابیں وہاں موجود ہیں، تو ان کو دیکھ کے جو ہے خوشی سے محسوس ہوتی ہے. کچھ مولانا بھوجانی کی روحانی فیض کہہ لیجیے کہ کار فرما ہو. بہرحال ہمارے یہاں روحانی فیض کا مطلب کچھ اور لیا جا سکتا ہے، لیکن میں جس معنوں میں لے رہا ہوں اس کو اسی معنوں کے حد تک سمجھا جائے، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پنجاب میں ایک بہت بڑے عالم گزرے مولانا حافظ محمد محدث گوندلوی. یہ ماشاءاللہ مدرس بھی تھے، اصولی بھی تھے، اور یہ ہمارے یہاں مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا حافظ عبدالمنان وزیر آبادی جیسے علماء کا تسلسل تھے. ان کا بھی تلامذہ کا حلقہ بہت بڑا تھا، اور اصولی مباحث پہ جنہوں نے کام کیے وہ بڑی شاندار ہیں. صحیح. علی اصلاح ان کی ایک شاندار کتاب ہے. اچھا، اور انہوں نے جو کام کیا بڑے اعتدال کے ساتھ کیے ہیں، معتدل مزاج میں صحیح ملتی ہے. پھر ایک مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی عمر پوری خانوادے سے تعلق تھا ان کا، تو یہ بڑے عالم تھے. ان سے میری کئی بار زیارت بھی ہوئی ہے مجھے ان سے. اپنے خط میں انہوں نے میرا ذکر بھی کیا تھا. پھر بالکل ماضی قریب کے کالے میں مولانا محمد رفیق اسری رحمۃ اللہ علیہ، جلال پور پیر والا والے، تو میں ان سے ملا بھی ہوں. ان کے چہرے پہ حدیث کا نور بھی مجھے محسوس ہوتا. تو ماشاءاللہ بڑے سادہ طبیعت بزرگ تھے، بہت سادہ طبیعت. تو جو اہل علم کی شان تھی وہ ان میں کافی نمایاں اور روشن تھی. اسی طرح کئی علماء ہیں، بہت سے نام ہیں، بلکہ میری کم نصیبی ہے کہ میں بعض اہل علم سے نہیں مل سکا معاشرت کے باوجود. تو اس کا مجھے افسوس ہوتا ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کا مجھے شدید قلق رہ گیا. ان میں سے کون سی شخصیات؟ یقینی طور پر ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جیسے علامہ بدیع الدین شاہ راشدی ہو گئے، یا حافظ ثناء اللہ مدنی جیسے بزرگ ہیں. افسوس کہ میں ان سے معاشرت رکھتا تھا لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اسی طرح حافظ زبیر علی ظہیر سے میری بات چیت رہی ہے، لیکن ان سے بھی میری ملاقات نہیں ہو سکی. اسی طرح ہم دیکھیں ایک نیک سیرت بزرگوار گزری تھی، قاری نعیم الحق نعیم، یہ حفظ الرضا علیہ السلام کے مدیر بھی تھے، مولانا بھوجانی کی شاگرد بھی تھے. اچھا، ان کے زمانہ ادارت میں میرا ایک مضمون بھی علیہ السلام میں شائع ہوا، لیکن افسوس ہے کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. ان کے ہاتھ سے وفات کی کچھ عرصے کے بعد ہی میں لاہور پہلی دفعہ آیا تھا، تو ان سے ملاقات رہ گئی تھی. اچھا، مولانا عطا اللہ حنی بھوجانی رحمہ اللہ کی آگے جو اولاد ہے وہ کوئی ان کے نقش قدم پہ ہے، یا ان کی جو علمی تراث ہے اس کی کوئی وارث بنی کہ نہیں، بس وہ سلسلہ منقطع ہو گیا؟ دیکھیں، ان کے ورثاء نے جو ہے نا اپنے تئیں اپنے اسلاف کی نشانی کو محفوظ رکھا ہے، سنبھالا ہے، اور اس کے لیے زندگی وقف بھی کی ہے. جیسے ان کے صاحبزادے حافظ احمد شاکر صاحب جو ہیں، وہ میرے بڑے مہربان بزرگوار تھے. میں جب بھی لاہور آتا رہا تو ہمیشہ ان سے ضرور ملاقات ہوتی تھی، بلکہ کبھی میرا قیام علیہ السلام میں نہ بھی ہوا
تو میں ان سے ضرور ملتا تھا, ان سے مل کے پھر کہیں آگے چلتا تھا. اکثر یہ ہوا کہ سب سے پہلی ملاقات میری انہیں سے ہوتی تھی. صحیح. اس سال جب آیا ہوں اور اب جب آیا ہوں تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, جس کا بہرحال یہ زمینی حقائق ہیں, تقدیر الہی کا فیصلہ ہے. تو وہ انہوں نے علیہ السلام کی لائبریری کو سنبھالا 75 سال سے آج بھی ہفت روزہ علیہ السلام باقاعدگی سے نکل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. بالکل ایسے. بلکہ اردو کی زبان میں کوئی بھی رسالہ اتنے تسلسل سے نہیں نکل رہا. اچھا ماشاء. تو مولانا بھوجانی کی وفات 86-87 کے لگ بھگ ہوئی, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑا عرصہ ان کے بعد بھی ہو چکا ہے. تو ان کے ورثہ نے آج بھی اس کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی. اب آج کل حافظ حماد شاکر صاحب ہیں اور ان کے دوسرے بھائی رفقا ہیں, اور وہ اپنے ادارے کو چلا رہے ہیں. اسی طرح ان کے ایک پوتے انتظامی طور پہ چلا رہے ہیں یا علمی طور پہ انہوں نے استفادہ بھی کیا اور اس علم کو آگے پھیلانے میں کچھ کوشش بھی کی ہے؟ دیکھیں, انتظامی امور کو تو صحیح سے سنبھال رہے ہیں. صحیح. اور کوشش کرتے ہیں کہ اور بہتر سے بہتر کر لیا جائے. یہ بھی ایک فن ہے, انتظامی امور کو احسن انداز میں چلانا بھی تو ایک کاوش ہے, علمی کاوش ہی گنی جائے گی. اچھا, میں یہ غرض کروں گا کہ جو پرانے بڑے علماء ہوتے ہیں نا, ان کے اولادوں پر ایک ذہنی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید کیوں نہ بن سکا, یا میاں نذیر حسین کا بیٹا میاں نذیر حسین کیوں نہ بن سکا, یا ان کے پوتے ویسے کیوں نہ بن سکے. تو ہر کمال راز زوال است. اچھا, ایک تو یہ وجہ تقدیر الہی کا یہ فیصلہ ہی ہے. اور ایک عبقری کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ جینیس اسی درجے کا ہو. یہ ورنہ معاشرتی توازن ہی بگڑ جائے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانی ہوتی ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ اپنے ادارے کو سنبھالنا, اس کو چلانا, اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا, یہ بھی بڑا کام ہے. ابھی ان کے پوتے ہیں حافظ احمد شاکر صاحب کے, اسامہ شاکر صاحب, تو یہ ماشاء اللہ عالم دین ہے باقاعدہ, اور ان میں ایک صلاحیت نظر آتی ہے. اللہ ان کو اپنے اسلاف کا جانشین بنائے اور وہ اس ادارے کو سنبھال سکیں اور علمی اعتبار سے آگے لے جا سکیں. یہ ہماری دعا ہے ان کے لیے. ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے اوپر اکثر لوگ ان کو ناسبی سمجھتے ہیں, ان کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اس حوالے سے؟ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات رہی ہے, کافی رہی ہے. ایک سیمینار میں بھی ہم دونوں ساتھ رہے ہیں, سیرت پہ سیمینار ہوا تھا غالباً, علم حدیث پہ بھی ایک سیمینار ہوا تھا, وہاں بھی ہم ساتھ تھے. تو ایک تو سیمیناروں والے ملاقات رہی. پھر وہ جب وہ کراچی آتے تھے تو وہ ہم ملاقات ہو جایا کرتی تھی وہاں بھی, اور اپنی کتابیں بھی وہ مجھے باقاعدگی سے بھیجا بھی کرتے تھے. میں علمی دیانت کے ساتھ جو ہے مکمل اس بارے میں بات کروں گا کہ ایک تو ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت, وہی ایک واحد اس موضوع کی کتاب ہے اصلاً. تو جو نازبیت کی تعریف ہے بہرحال وہ اس نازبیت کی تعریف میں نہیں آتے, یہ تو صاف لفظوں میں بات کروں گا. مزاجن رجحان کسی کو پڑھتے ہوئے محسوس ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اثرات آ جانا وہ ایک وہ الگ چیز ہے. اس کا میں نہ دعویٰ کر رہا ہوں, صحیح, اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ وہ ذوق اور طبع کے تحت کوئی سمجھتا ہے کہ ان میں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نازبیت کا اطلاق کر دینا, جو نازبیت کی تعریف ہے وہ ان پہ پوری نہیں بیٹھتی. دوسری بات یہ کہ جو کتاب تھی خلافت و ملوکیت, یہ مولانا بھوجانی جیسے بزرگوں کے رہنمائی میں لکھی گئی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس پہ ایک تبصرہ جو تھا مولانا سید یوسف بنوری صاحب کا بھی ہے, دیوبندی عالم. تو اہل حدیث اور اہل حنفی مزاج کے علماء, ان سموں سے ان کے سب تعلقات تھے اور ان کی رہنمائی میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. صحیح. تو اس کتاب میں کہ کم از کم پہلے ایڈیشن تک تو میں یہی کہوں گا, جو بعد تک ایڈیشن مولانا بھوجانی دور تک کا, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. بعد میں اگر انہوں نے اضافے کیوں تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح. تو میں نے پڑھے نہیں ہیں, کیونکہ میری اپنی دلچسپی جو ہے اب اختلافی مباحث سے تقریباً ختم ہو چکی. صحیح. اچھا, علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, جس کا آپ کو دکھ بھی ہے. ان کے افکار و نظریات موجودہ سلفیت والے تھے یا جو ہمارے سلف تھے ماضی کے, ہمارے جس طرح میاں نذیر حسین محدث دہلوی یا ان کے رفقا یا نواب صاحب تھے, ان والی سلفیت کے؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلفیت ابھی ہماری جو ہے نا وہ شدت پسندی کی طرف چلی گئی ہے. یہ میرا نہیں, کافی زیادہ اور بھی لوگوں کا نظریہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے, علامہ بدیع الدین شاہ راشدی جو ہیں وہ ہمارے پرانے سلفی علماء کے فکر کا تسلسل تھے. ان کے اساتذہ میں مولانا ثناء اللہ مصری بھی تھے, مولانا شرف الدین دہلوی بھی تھے, اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی بھی تھے جو کہ حنفی عالم تھے مشہور. تو بہرحال اور پھر ان کا جو خاندان گزرا ماضی میں وہ بھی علمی روایات کا خاندان تھا. مولانا عبید اللہ سندھی کو اگر پوری زندگی میں کہیں سکون اور اطمینان کا وقت ملا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند سے بھی زیادہ دارالارشاد میں ملا ہے. دارالارشاد یعنی کہ مدر پیر جھنڈا سندھ میں, اور وہاں انہوں نے سید ابو تراب رشد اللہ راشدی کے ساتھ مل کر ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا. وہاں بڑی اطمینان کی زندگی انہوں نے گزاری ہے, خود بھی یہ تسلیم بھی کرتے ہیں وہ اپنی خود نوشت وغیرہ میں. تو سید ابو تراب رشد اللہ راشدی سندھی جو تھے وہ مولانا بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بزرگوار تھے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو بہرحال تھے وہ عالم اور محدث آدمی تھے, تو وہ اپنے پچھلی فکر کا ہی تسلسل تھے. صحیح ہے.
مطلب ابھی موجودہ دور والی جو سلفیت ہے دیکھیں اس میں میں تو ان کی فکر میں کوئی آپ سمجھتے ہیں فرق سمجھتے ہیں یا اس بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے آپ؟ یا آپ چلیں اس کا جواب دیں کہ آپ ساتھ اس کا بھی جواب دے دیں کہ کیا آپ موجودہ سلفیت کو ماضی کی سلفیت سے اگر موازنہ کریں تو کوئی فرق سمجھتے ہیں؟ اب میں اس کو ذرا سا تفصیل سے بیان کرتا ہوں. جب کوئی فکر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میرا سادہ سا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سادہ جواب ہو کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو مطلب کہ مثال کے طور پہ اب قدوسی صاحب سے بھی اگر بات کر لیں یا پرانی کتابوں کو پڑھیں تو مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی جو کتب ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں یا ان کے اشتہارات دیکھیں یا ان کا تعامل دیکھیں تو وہ مختلف نظر آتا ہے. ابھی دور حاضر کے جو کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو بڑی شدت سے سلفیت کا جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس کو مکمل کلی طور پہ سلفیت سے تو منسوب کر ہی نہیں سکتے. جو یہ دور حاضر کے رویے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ جب کوئی فکر بڑھ جاتی ہے، پیروکار زیادہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایک چہرہ نہیں رہتا، اس کا کوئی ایک رویہ نہیں رہتا، مختلف رویے پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک فطری بات ہے. اگر ہم سلفیت سے ہٹ کے بات کریں حنفیت کی تو اس میں بھی کئی فکریں ہیں، ایسی فکری پائی جاتی ہیں جو سرے سے اپنے سوا سب کو کافر بھی کہتی ہیں، جو اصل سے بھی نہیں ہے، اصل سے بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہر مسلک میں پیدا ہوتی ہی ہیں. تو موجودہ دور میں بھی یہ تھوڑا بہت وقتی بحران پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ عوامی ہے. اہل علم کا اس میں شمولیت نسبتاً کم ہے. صحیح ہے. ایک تو جو صحیح معنوں میں پختہ کار اہل علم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ لوگ باقاعدہ سے جتھوں کی صورت میں موجود ہیں، چلے جتھے نہیں کہیں گے ہم، یہ مطلب کہ ایک خاص ایک سارا ہولڈ ایک بڑا ایک گروپ نے جو بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کا خاصا اثر و رسوخ بھی ہے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کر دی کہ سوشل میڈیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ علمی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہے. صحیح. سارا شور شرابہ سوشل میڈیا پر ہی ہے. مثال کے طور پہ اس فکر کی نمائندہ تحریریں کتنی ہیں اور یہ دیکھنے کی بات ہے. چند ایک لوگوں 150-200 لوگ ہوں گے، 300 لوگ ہوں بس گے یہی سوشل ہے. میڈیا کو. تو یہی ہے، سوشل میڈیا میں شور زیادہ ہوتا ہے، آواز ایک گونجتی ہے لیکن اسی گونج زیادہ دیر تک سنائی دیتی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ جو صحیح الفکر علماء ہیں اور جن میں ایک توازن تھا، اعتماد بھی تھا، یہ ہمارا اجتماعی دھارا فیصلہ نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جماعت کی سطح پہ کتنے لوگ ہیں جو اتنا تشدد مزاج رکھتے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، نہیں ہے. علامہ ابتسام علیہ ظہیر کی کتابیں کی جماعت ہے، حافظ ہشام علیہ ظہیر ہو گئے، یہ اور دوسرے لوگ ہیں. ان میں کتنا لوگ اس کا رجحان رکھتے ہیں. یہ مولانا شاہد اللہ قصری جو ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ حنفیوں کے رد میں کافی کتابیں لکھی ہیں، فقہ الحدیث پہ ان کی کافی کتابیں ہیں، ان کا موضوع یہی ہے، لیکن ان میں کتنا تشدد پایا جاتا ہے. بلکہ وہ تو مولانا مودودی کو بھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں. یہ تو میں نے اپنے ایک مجلس میں نے ڈائریکٹ ان سے سنا. تو یہ تو ہمارا رویہ رہا ہے. اب یہ کہ ہم مخالف علماء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نہ کہیں یا ان پہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی سخت الفاظ کہنا شروع کر دیں، یہ کوئی سلفیت مزاج تھا بھی نہیں. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب مولانا مودودی کی کتاب تفہیم القرآن مکمل ہوئی تو اس کے اعزاز میں خود علماء حدیث نے ایک دعوت کا اہتمام بھی کیا. مولانا محب اللہ شاہ راشدی نے بھی ان کی تفسیر تفہیم القرآن کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا. اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں گا کہ میں خود جو ہے ان کی تفسیر پڑھتا رہا ہوں، لیکن میں نے اس میں قابل ملاحظہ مقامات دیکھے ہیں، اور جب وہ فقہی مباحث نقل کرتے ہیں تو خالصتاً حنفی نقطہ نظر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ حنفی نقطہ نظر سے کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی موقع ملا میں نے کچھ ملاحظات لکھ کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم اسے پیش بھی کریں گے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے علمی اختلاف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے دینی خدمات کا انکار کر دیں، ان کی شخصیت کو مجروح کر کے ہم جیتنا شروع کر دیں. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ سلفیت اتنی کمزور ہے کہ کسی کو ذلت کے گڑھے میں دھکیلنے کے بعد ہی وہ عزت پا سکتی ہے. سلفیت اپنے فکر کے اعتبار سے خود ہی جامع اور مستحکم ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو گرائیں اور پھر اٹھیں. اچھا، میں ذاتی طور پہ میری شیخ عزیر شمس سے ایک ہی ملاقات ہے، تو پھر ان کو میں کو بہت زیادہ جانتا بھی نہیں تھا. جب سے یہ اسٹوڈیو شروع ہوا تو ان کے بارے میں جاننا شروع کیا. تو ان کے حوالے سے ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر ہی جن اثر و رسوخ رکھنے والا گروہ ان کے جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو کوٹ کرتا ہے، لیکن ان کی فکر تو ان سے ٹوٹل ڈفرینٹ تھی. میں کوئی 10%, 20%, 30% نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ان کی فکر ان سے ڈفرینٹ تھی. وہ تو دوسرے مسالک کے علماء سے بھی ملتے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ تو شیعہ مجالس میں بھی چلے جاتے ہیں. پتہ تو چلے کہ اس نیت سے کہ ان کے افکار کیا ہیں، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک قادیانی مجلس میں بھی صرف اس وجہ سے گئے کہ میں ان کے افکار کے بارے میں جانکاری حاصل کروں. پھر انہوں نے ادھر بھی بیٹھ کے ان کا رد کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کیا یہ میری جو موقف ہے یہ درست ہے یا غلط ہے کہ ایک جو اس وقت انفلوئنس رکھنے والا جو گروہ ہے ان کی فکر 90% ڈفرینٹ ہے شیخ عزیر شمس سے؟ لیکن سوشل میڈیا کا کیونکہ میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال نہیں کرتا،
تو مجھے اولاً تو یہ علم نہیں ہے کہ آخر کون سے لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کوٹ کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کر کے. میں اس کی تائید کروں گا کہ شیخ خدائے شمس جو تھے وہ قطعاً تنگ نظر یا تنگ دل آدمی نہیں تھے. ان کی بڑی وسیع فکر تھی اور وہ مختلف لوگوں سے ملنا پسند کرتے تھے, مختلف مزاج کے لوگوں سے ملنا پسند کرتے تھے. صحیح. اچھا, اس میں ویسے بھی میں آپ کو عرض کروں کہ تہذیبی تمدنی اعتبار سے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. علم اور فکر کو جلا ملتی ہے اور کئی گوشے کھلتے ہیں. تو شیخ خدائے شمس سے کیونکہ میرا بڑا قریبی تعلق رہا, بہت اچھی بات چیت رہی ہے اور مسلسل رابطے میں رہے, اور میرے نام ان کے کئی خطوط بھی. تو وہ بہرحال ایک وسیع الفکر آدمی تھے, مگر انہوں نے, میں نے پھر بار عرض کروں گا کہ اپنی وسیع الفکری کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے جو بعض لوگوں نے سمجھ لیا آج کے دور میں کہ وہ اپنے مسلک سے بغاوت کر رہے ہیں یا اس سے انحراف کر رہے ہیں. وہ اپنے مسلک سے رہتے ہوئے تعامل بین المسالک کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے مسلک میں کوئی کمی دیکھتے ہیں یا اس سے کوئی بغاوت ہے. جی, صحیح ہے. یا اپنی رجحان فکر یا اپنی روایات سے انحراف ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, بلکہ یا وہ متساہل ہے. متساہل تھا, ایسا بھی نہیں تھا. کیونکہ ادھر تو یہی رویہ لیا جاتا ہے نا, اگر کوئی کسی دوسرے مسلک کے علماء سے ملتا ہے تو اس کو متساہل سمجھا جاتا ہے. دیکھیے, کسی بھی فکر میں تساہل شناخت کا بحران پیدا کرتا ہے. غفلت جو ہے یا تشدد جو ہے وہ فکر میں جمود پیدا کرتی ہے, اور اعتدال زندگی بخشتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو شیخ خدائے شمس ہیں وہ اعتدال کی راہ پہ تھے. صحیح ہے. تو ان کی فکر ایک طاقت اور اعتدال ویسے بھی فطری ہے. جی ہاں, شدت جس طرف بھی ہوگی وہ نقصان بھی ہوگی. افراط و تفریط جو ہے نا وہ بہرحال نقصان دہ. تو موجودہ دور میں جو ہمارے سلفیت ہے یہ جمود کا شکار آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کیا اس کو کہ آپ فرق کریں گے کہ جی ایک خاص علماء کرام اور ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے, یہ ذرا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں آپ کو مزید کھول کے بیان کرتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کوئی بہانہ نہ رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر اس پروگرام کے بنیاد پہ آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے یا میرے اوپر لگائے یا ہمارے ادارے کے اوپر کوئی بات کرے. ہم تو اس کو اوپن ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو ہم اس کو موقع دیں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک فتویٰ نویسی اور فتویٰ الزام تراشی والی بات ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اہل علم پہ اس طرح کے الزامات لگتے ہی رہے ہیں, اور ہم تو خیر طالب علم لوگ ہیں, ہم پہ لگ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جیسا کہ میں نے مزاجاً بتایا بھی کہ میں جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا. صحیح. اب ہم بات آتی ہیں اس طرف. دیکھیں, اگر سوشل میڈیا کے شور شرابے کی بات کی جائے نا, میں آپ کو آج کہوں گا کہ آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایسے سارے لوگوں کو بلاک کر دیجیے, 2 مہینے کے بعد آپ کو ایسا شور سنائی نہیں دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل درست. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا یہ بہت بڑی دنیا ہے. یہ اس بہت بڑی دنیا کا ایک بہت معمولی سے جز ہے جس سے آپ منسلک ہیں تو آپ کو سنائی دیتا ہے. آپ منسلک ہی نہ رہیں تو یہ تو ہو گئی یہ بات. پھر آپ کو کچھ اور مسائل نظر آنے شروع ہوں گے, پھر آپ کو کچھ اور گمبھیرتائیں نظر آئیں گی کہ اور المیے نظر آئیں گے, آپ ان المیوں کے مداوع کرنے کی سوچیں گے. تو یہ ایک فطری بات ہے. تو ایک تو ہو گئی یہ بات. اب اصل چیز ہوتی ہے کہ جو فکری لحاظ سے ہوتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا کے شور سے فکر نہیں چلتی. صحیح ہے. نہ مسئلہ کی پروان چڑھتے ہیں, وہ علم سے انداز ہوتی ہے اس فکر کے اوپر. وہ عوامی بھیڑ چال ہوتی ہے, اور ہر دور میں رہی ہے عوامی بھیڑ چال کہ فلاں کو کافر کہہ دو, فلاں کو جذبات بھڑکا دو اور عوام کو مشتعل کر دو. یہ فکر ہر دور میں عوامی مزاج کے لوگ کرتے رہے ہیں, ہر مسلک میں کرتے رہے ہیں, ہر مذہب میں کرتے رہے ہیں, ہر سیاسی جماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ فکر ہمیشہ علم کے ہاتھ چل رہی ہوتی ہے. تو علمی فکری دھارا کس طرف جا رہا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے. آپ کتابی دنیا میں دیکھیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں یا فکر کیا پروان چڑھ رہی ہے. تو سلفیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی پرتشدد کتاب لکھ کے داخلہ نصاب نہیں کی جا سکتی. صحیح ہے. کوئی پرتشدد کتاب کو چھاپ کر کے ہمیشہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. عدالتی کارروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جہاں ایک معتدل بات ہوگی کہ بھائی قانون کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے. ماضی قریب میں یہ ہو بھی چکا ہے, پورے کے مکتبے جو ہے نا وہ خالی ہو گئے اس وجہ سے. جی ہاں, تو یہ ایک طے شدہ بات ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ آپ کون سا شور سن رہے ہیں یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. آپ اس شور کو سن کے آواز ہی بند کر دیں تو آپ تک آواز صدا آئے گی ہی نہیں. صحیح ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو سنجیدہ صاحب ہیں وہ غیر سنجیدہ چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. غیر سنجیدہ چیزوں کو سنجیدگی سے لینے کا ایک المیہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے اہم ترین مسائل جو ہے نا ان سے توجہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو ہمارے اہم ترین مسائل ہیں, جیسے کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ جو ہمارے عصری مسائل ہیں ان سے توجہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ حدیث منابر سے یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے عصری مسائل پہ توجہ نہیں ہے. وہ انٹرنل مسائل کے اوپر ہی فوکس رکھتے ہیں ہر ٹائم. تو ہر کوئی اگر اسی پہ لگ جائے گا تو پھر وہ مسائل متاثر ہوں گے. تو یہ ایک شدید ضرورت ہے. اچھا, ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کی سلفیت خطرے میں ہے؟ میں نے پہلے بھی جو حقیقی فکر ہے سلفی فکر, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر سلفیت کتاب و سنت پہ بیس کرتی ہے, اگر سلفیت کا یہ عقیدہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اور سلفیت ٹوٹلی بیسک اس بات پہ کرتی ہے کہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, تو یہ کبھی بھی خطرے میں نہیں ہے. دنیا میں ہر فکری بحران, ہر المیہ, ہر
جو فتنہ ہے وہ پیدا ہو جائے. سلفیت کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ اسی پہ بیس کرتی ہے اور یہی ہمارا اگر عقیدہ اور نظریہ ہے تو چاہے اس طرح کے وقتی شعلے اٹھتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح ہے. یہ خس و خاشاک کی طرح خود ہی بہہ جائیں گے. سلفیت اپنی جگہ مضبوط اور استقامت کے ساتھ رہے گی. اچھا، علامہ شہید رحمہ اللہ نے جو کتب لکھی ہیں، جو رد کی ہیں، مذاہب کے رد کی ہیں، مسالک دوسرے مسالک کے، جیسے دیوبندیت ہے، جیسے بریلویت کا رد کیا، شیعہ و سنہ ان کی کتاب تھی، اس میں بھی بہت زیادہ سختی کے ساتھ رد کیا گیا. اس کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کیا کسی وقت سختی کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ نہیں، رد جو ہے وہ نرمی سے ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بڑی اہم چیز ہے اور بہت باریک سا فرق بتاتا ہوں. سخت کلامی معیوب نہیں ہے، بد کلامی معیوب ہے. سخت کلامی اور بد کلامی میں بہت بڑا فرق ہے. تو سخت کلامی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، علامہ ثانی علیہ زہید نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت کلامی بھی نہیں کی. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے موقف سخت تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور بعض فرق کے حوالے سے ہونا بھی چاہیے، ورنہ پھر آپ کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. علامہ صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا اسلوب تحقیقی ہے، وہ حوالوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کے جوابات کسی نے نہیں دیے. جو دیے ہلکے پھلکے اپنی حلقے میں خوش کرنے والے جوابات تھے، وہ علمی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو علامہ صاحب کی سب سے بڑی خوبی علمی اعتبار سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ان کے ماننے والے بھی ہیں، جو ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہ علمی دنیا میں ان کی کوئی اتباع نہیں کر رہا. سیاسی جانشین تو بہت پیدا ہو گئے، لیکن علمی جانشین مقررانہ انداز کی تقریروں سے نقل کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی علمی جانشینی جو ہے نا، یہ ایک بحران خلا ہے جو کہ ہونا چاہیے ہو اسی اسلوب میں. علمی جانشین تو شاید میں بلا مبالغہ اگر کہوں تو شاید ایک بندہ بھی نہیں ان کے جو ہے نا وہ آگے نہیں آیا منہج کے اوپر، مطلب ان کی اولاد میں سے بھی کسی کی اس طرف توجہ نہیں کیا. اب جیسے ان کا اسلوب خاص ہے مذاہب کی، جو فرق اور باطل یا ادیان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے کام کیا، آپ ان کو دیکھیں. جیسے میں ایک مثال دوں گا کہ بہائیت پر بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، آسان ہے لکھنا کیونکہ مواد ملتا ہے، لیکن علامہ صاحب نے بابیت پر بھی کتاب لکھی جس پہ بہت کم ملتا ہے مواد، تو ایک پوری کتاب ہی بابیت پر لکھی. تو وہ تحقیقی اسلوب میں لکھی، حوالوں کے ساتھ لکھی، بھرپور حوالوں کا اہتمام ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دو کتاب لے کر کے ایک پوری کتاب تیار کر دی. تو اس اسلوب کو جو ہے نا پروان چڑھنا چاہیے، اور سنجیدہ پروقار اسلوب ہے یہ، جس میں سخت کلامی ممکن ہے در آئے، لیکن بد کلامی کہیں نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا، اس وقت اگر کوئی بندہ، کوئی بھی شخصیت یا طالب علم اگر پڑھنا چاہیں یا استفادہ کرنا چاہیں دور حاضر کی شخصیات میں سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کا لکھا ہوا بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً مدارس کے طلباء کے لیے، تو کون سی شخصیات ایسی ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے، یا ان کو جا کے ذاتی طور پہ بھی ان کو مل کے ان سے وہ سیکھنا چاہیے؟ میں مصنفین کی کیٹیگری کے کچھ لوگ بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ اگر ملنا میسر نہیں ہے تو ان کی کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں آدمی. لیکن فقہی مسائل میں یا تحقیق کے جو اسلوب ہے نا، اس میں ڈاکٹر فضل الہی کا جو اسلوب ہے بڑا محدثانہ اور محققانہ ہے. جدید اسلوب تحقیق کو ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے لکھی کتابیں. اچھا، اسی طرح تفسیر میں ہمارے مولانا شاد القصی حفظہ اللہ جو ہیں، وہ تفسیر بھی لکھ رہے ہیں اور بڑی اچھی تفسیر لکھ رہے ہیں. ابھی شرح حدیث ابن عباس انہوں نے مجھے تحفتاً بھیجی تھی اور بڑی شاندار کتاب ہے. ہمارے یہاں علم کا رجحان تو پروان چڑھتا ہے، عمل کا رجحان پروان نہیں چڑھتا. یہ ہر دور کا المیہ رہا ہے، آج کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور صرف ہمارے یہاں کی بھی تخصیص نہیں ہے، ہر جگہ کی کا موجودہ دور کا المیہ اجتماعی المیہ ہے. تو علم دوسرے تمام مذاہب میں یہ عوام کو، ان کے جو ماننے والوں کو، مذہب کے ماننے والوں کو یہی شکوہ ہے. جی ہاں. تو مولانا کی جو کتابیں ہیں اس میں زہد و تقویٰ کا رجحان بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تیزی سے نمایاں ہو رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. دل پہ اثر بھی کرتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے. ان کی تفاسیر کی جتنی بھی حصے آ چکے ہیں اب تک، اللہ کرے اللہ رب العزت انہیں توفیق دے کہ وہ مکمل کر لیں تفسیر کو اپنی، تو ایک بڑی قیمتی تفسیر بنے گی جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اسی طرح کیونکہ بات ابھی زندہ مصنفین کی ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے ہندوستان میں ایک دوست ہیں مولانا راشد حسن سلفی مبارک پوری، یہ عبدالسلام مبارک پوری کے خاندان سے ہی ہیں. ان کی کتابیں آئی ہیں ماشاء اللہ اور کافی اچھا کام کر رہی ہیں. انہوں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی کو پہلی مرتبہ عربی میں منتقل کرنے کا جو شرف حاصل کیا وہ یہی بزرگوار ہمارے دوست ہیں. تو ان کی چیزیں بڑی اچھی ہیں اور محققانہ اسلوب میں ہیں، اور پرانے گزشتہ محدثانہ جو منہج ہے اس کا تسلسل نہیں ہے. اسی طرح ایک استاد کے درجے کے بڑے عالم ہیں مولانا ابو القاسم فاروقی صاحب، یہ جامعہ سلفیہ بنارس میں کے استاد بھی رہیں، وہاں کے رسالے محدث کے ایڈیٹر بھی رہیں. تو ان کی تحریریں بھی بڑی شاندار ہوتی، بلکہ ادبی اسلوب بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کیونکہ خشکی بہت زیادہ آ گئی نا، تو تھوڑا ادب سے تعلق رکھنا بھی بڑا اچھا ہے. ادب جو ہے وہ پڑھنا میں کہوں گا کہ دینی حلقے کے لوگوں کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے سخن فہمی کی
کہ جذبات پروان چڑھتے ہیں, صحیح ہے, بات سمجھنے کا ڈھنگ آتا ہے, اور بات کو کہنے کا برداشت بھی کرنے کا بھی سلیقہ بات آتا ہے. کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے, اور برداشت کرنے کا اور برداشت کا اظہار جب کسی بھی زبان میں کیا جائے تو وہ بھی اخلاق کے دائرے میں بیان کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. تو بہرحال ادب بھی ضرور پڑھیں. تو یہ افراد ہیں صحیح ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. آخر میں عمومی طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ طلباء کو, یونیورسٹیز کے, کالجز کے اور خصوصاً مدارس کے طلباء کو کچھ نصیحت کریں, نوجوانوں کو بھی, لیکن خصوصاً میں چاہتا ہوں کہ آپ مدارس کے طلباء کو نصیحت کریں, اور کیا کمی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں اس وقت جو پائی جاتی ہے کہ آگے ہمیں افراد باقاعدہ سے تیار نہیں ہو پا رہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ میں خود اس لائق ہوں کہ مجھے نصیحت کی جائے. صحیح, کجا یہ کہ میں کسی کو نصیحت کروں, لیکن اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں اپنے جو بھی تجربات ہیں یا جو ہم نے حاصل علم کیا ہے کتابوں سے, احباب سے, بزرگوں سے, وہ میں تھوڑا بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سب سے پہلی نصیحت میں یہ کروں گا کہ ہمارے جو طلباء ہیں, جو نئی نسل ہے, وہ میڈیا کو استعمال کرے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میڈیا انہیں استعمال کرنا شروع کر دے, یعنی میڈیا کی ذہنی غلامی بالکل نہ ہو, اور میڈیا کا ایک مثبت مفید استعمال ہو. صحیح, میڈیا میں خیر کے دروازے بلا شبہ بہت زیادہ ہیں, شر اگر ہے تو خیر بھی کم نہیں ہے. تو آپ خیر کا راستہ کا انتخاب کیجیے اور شر سے گریز کیجیے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ تعمیر سے دلچسپی رکھیے, کیونکہ تقریب کے پتھر پھینکنا آسان ہے, تعمیر کی بنیاد رکھنا مشکل. لیکن اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ شہرت اور مقبولیت میں ایک باریک سا فرق ہے. صحیح ہے, مثال کے طور پہ ایک نفرت اور انتشار کا جو بیانیہ ہے نا, وہ جلدی مشہور ہو جاتا ہے, اور زیادہ جلدی سے ہاں, تقریب کے پتھر پھینکنے والی جلدی شہرت کے منازل بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جبکہ اس کے مقابلے میں تعمیر کی بنیاد رکھنے والوں کو حوصلہ افزا مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے عرصہ درکار ہوتا ہے, بہت طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. لیکن آپ یقین جانیں کہ عزت اور قبولیت صرف انہی کے حصے میں آتی ہے, کیونکہ نفرت اور شہرت کا بیانیہ جو ہے نا, وہ آگے نہیں چلتا. وہ وقتی عروج بخشتا ہے, وقتی شہرت کے منازل طے کرتا ہے, لیکن اس کے پاس دوام نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ کی سوچ جو ہے نا مثبت ہونی چاہیے, منفی نہیں ہونی چاہیے, بس یہ میں کہوں گا. ٹھیک ہے, تو کیا منفی سوچ غلط ہے, مطلب خامی ہے بہت بڑی؟ اب دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو مثبت بھی تو کسی طور پہ خامی ہو سکتی ہے نا, مطلب اگر آپ ہر چیز کو پازیٹیو ہی لیتے رہیں گے, پازیٹیو ہی لیتے رہیں گے, تو پھر میں نے چیزوں کو مثبت اور منفی لینے کی بات نہیں کی ہے. میں بات کروں کہ سوچ آپ کی مثبت, ٹھیک ہے, یعنی جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے اس کو ہم اسی انداز سے دیکھیں, اس میں جذبات کا غلبہ نہ ہو, توازن نہ بگڑے, اعتدال اور عدل اعتدال کے ساتھ اس کو دیکھیں. مثال کے طور پہ ہمیں قادیانیت جو ہے وہ اپنے ہمیشہ کری شکل میں ہی نظر آئے گی. بالکل ایسی ہے. اب اس سے مثبت اس سے کچھ مثبت رکھنا, ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کے بارے میں مثبت ہو جائے, یا جو منکرین حدیث ہے یا پھر اس طرح کے جو بھی گمراہ فرقے ہیں, تو ہم ان کے بارے میں مثبت ہو رہے ہیں, کیا نہیں کہہ رہے. جی ہاں, ہاں صحیح ہے. ہم سوچ کو, بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ مثبت سوچ یہاں یہی ہوگی کہ ان کی تردید کی جائے, ہاں ان کی نفی کی جائے, ان کی نفی کرنا ہی مثبت سوچ ہے. ٹھیک ہے, یہ باریک سا فرق ہے, یہ سمجھ لینا چاہیے کسی. جی ہاں. چلیں جی, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور میری خواہش ہے کہ ہم اگلا ایک اور پروگرام کریں, اس میں ہم اس وقت جو مکتبے ہیں جو دینی کتب کو شائع کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی دین کی خدمت ہے کہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, اور وسائل بہت زیادہ درکار ہیں, پہلے سے بھی پیپر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہوا ہے, اور بہت سے ایشوز ہونے کے باوجود وہ علمی لیول کا کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو اگر اس کو کوئی مکتبے والا چھاپ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی کاوش ہے, لکھنے والے کو بھی حوصلہ ہو جاتا ہے, اس کو مزید اس کو حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ اگلی کتاب بھی لکھے گا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اس وقت اچھا کام کرنے والے جتنے بھی مکتبے ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی بھی کریں گے, اور طلباء کے لیے ان کا تعارف بھی کروائیں گے. ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا, آپ سے بھی اجازت چاہوں گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.